السلام علیکم کلاس 7، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگ اپنا کام بھی کر رہے ہوں گے۔ اوکے کلاس 7، ابھی آپ کی اسلامیات کی کلاس شروع ہو گئی ہے اور آج ہم سبق نمبر 2 رسالت اور اس کے تقاضے جو ہیں اس سبق کی ریڈنگ کریں گے۔ تو آپ سب بکس اوپن کر لیں، پیج نمبر 6۔ اوکے کلاس 7، یہ ہے ہمارے پاس سبق نمبر 2 رسالت اور اس کے تقاضے۔ رسالت کا مفہوم۔ رسالت کا لغوی معنی پیغام پہنچانا، اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ رسالت کے لیے ایک اور لفظ نبوت بھی استعمال ہوتا ہے۔ نبوت کا معنی خبر دینا ہے۔ رسول لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی خبر دیتا ہے، اسی لیے اسے نبی کہتے ہیں۔ یہ لفظ رسالت کے معنی ہے پیغام پہنچانا، اور جو لوگ پیغام پہنچاتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رسول۔ پھر رسالت اور رسول کے لیے دوسرا لفظ ہے، رسالت کے لیے نبوت یوز ہوتی ہے، اور نبوت کے لیے جو لوگ، نبوت کا معنی ہے خبر دینا، اور جو لوگ خبر دیتے ہیں ان کو کہتے ہیں نبی۔ رسولوں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے رسالت کا سلسلہ بھی قائم کیا۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبی اور رسول بھیجے، کم و بیش۔ انہوں نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، انہیں نیکی کا راستہ دکھایا اور برائی سے بچنے کی تلقین کی۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دنیا بنائی اور انسان پیدا کی، تو اب انسان تو پیدا کی، لیکن انسان جو ہے اس کے پاس اپنی کوئی اتنی سمجھ نہیں تھی کہ کون سا کام اچھا ہے، کون سا کام برا ہے۔ ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اور نبی بھیجے۔ 1,24,000 کم و بیش نبی آئے ہیں، جن پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی، اور وہ وحی والے جو پیغام ہوتے تھے وہ لوگوں کو بولتے تھے کہ یہ کام آپ لوگوں نے کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا۔ لوگوں کو برائی سے بچا کے بھلائی کی طرف لے کے آتے تھے۔ نبوت و رسالت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ ایک مسلمان کے لیے جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے ایک رسالت ہے۔ ٹھیک ہے، رسالت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان پختہ یقین رکھے۔ کس چیز پہ؟ تمام رسول سچے تھے اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تھے۔ نبوت اور رسالت کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے تمام نبی اور رسول برابر تھے۔ تمام رسولوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سونپی گئی ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ تمام رسولوں نے اپنی اپنی قوم کو دین اسلام کی دعوت دی۔ تمام نبی اور رسول انسان تھے، گناہوں سے پاک تھے، اور علم، عمل، اخلاق اور ذہانت کے لحاظ سے اپنے اپنے دور کے بہترین لوگ تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے رسالت و نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ آپ کے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، اس میں سے کچھ پوائنٹس ایسے ہیں کہ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رسالت پر یقین رکھیں، رسولوں پر یقین رکھیں۔ اور رسولوں پر یقین کا مطلب کیا ہے، اس بات کو ہم کیسے مانیں گے، مطلب اس بات کا عمل کیا ہوگا؟ تو یہ جو باتیں ہیں اس پہ ہم نے یقین رکھنا ہے کہ تمام رسول سچے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے، ان کی ذمہ داریاں سیم تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ جتنے بھی نبی یا رسول آئے ہیں، ان کا ایک ہی کام تھا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا، لوگوں کو برائی سے بچا کے اچائی کی طرف لے کے آنا، بس۔ انہوں نے یہ نہیں تھا کہ کسی نے ایک پیغام دیا ہے، کسی نے دوسرا پیغام دیا، کسی نے تیسرا پیغام دیا، انہوں نے صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے، برے کام نہیں کرنے چاہیے، اس سے خود کو بچانا چاہیے، بس۔ تو یہ رسالت کی ذمہ داریاں ہیں، اور انہی ذمہ داریوں کی حیثیت سے سارے نبی 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی نبی یا رسول آئے ہیں تو یہ بالکل سیم ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ رسالت کا جو سلسلہ تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا، ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس بات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے آخری اور رسول ہیں، آخری رسول اور نبی ہیں۔
اچھا، اس بات کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں تھا نا، مطلب بیٹا تھا بٹ ان کی پھر ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اگر ان کا بیٹا ہوتا، بڑا ہوتا، اور اپنے فادر کی ڈیتھ کے بعد جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیتھ ہو گئی، اگر اس کے بعد وہ ہوتا تو لوگ اس کو نبی کنسیڈر کرتے کہ یہ تو آخری نبی کا، یہ تو نبی کا بیٹا ہے تو یہ بھی نبی ہی ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد تم لوگوں میں سے کسی بھی مرد کا باپ نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ کے آخری رسول اور نبی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو رسالت ہے، رسولوں پر ایمان، اس رسالت پر ایمان کے تقاضے، اب اس کے تقاضے کیا ہیں کہ مطلب کن باتوں کون سے تقاضے ہیں جس کو ہم نے پورے کرنے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، ہم پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے ہمارے لیے سب سے ضروری یہ بات ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے بغیر اور آپ کو آخری نبی مانے بغیر کوئی شخص اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ پر صدقے دل سے ایمان لانا دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کے کچھ تقاضے ہیں جنہیں پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، اور ان کی امتی ہونے کے ناطے ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان پر ایمان لائیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی مانیں۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، جب تک ہمارا ان باتوں پہ پختہ یقین نہیں ہوتا تو ہم اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ اب اسی بات کے لیے کچھ تقاضے ہیں۔ وہ تقاضے کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے کچھ تقاضے ہیں۔ اب وہ تقاضے کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہے تعظیم رسول۔ تعظیم رسول پہلا تقاضا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حد تعظیم و توقیر کی جائے، مطلب ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ کی جائے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو لوگ اس نبی پر ایمان لائے، اس کی تعظیم کی، اس کی مدد کی اور اس کی نور کی پیروی کی جو وہ ساتھ لے کر آیا ہے، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اچھا، یہ تقاضا اتنا ضروری ہے کہ جب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ کامیاب ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تعظیم کرنا دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث ہے۔ اس کے برعکس بارگاہ رسالت میں معمولی سے بے ادبی بھی انسان کی ساری زندگی کی نیک اعمال کو برباد کر دیتی ہیں اور دنیا اور آخرت کی ناکامیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و احترام اتنی عزیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نہ صرف ان کے سامنے اونچا بولنے سے منع کیا، بلکہ ایسا کرنے والوں کو اس عمل کے ضائع ہونے کی وعید بھی سنا دی۔ اب اس پیراگراف میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت، احترام اور توقیر، مطلب ان کی تعظیم اتنی عزیز تھی کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے فرمایا، اب صرف یہ بات صحابہ کرام کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے، بٹ صحابہ کرام چونکہ اس ٹائم وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ نے تو ان کے سامنے اونچی آواز میں بات ہی نہیں کرنی، مطلب جتنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز ہوگی آپ سب نے اپنی آواز ان سے نیچے رکھنی ہے، کیونکہ اگر آپ لوگوں نے ایسی کی تو وعید کا مطلب ایک خبر سنائی اللہ تعالیٰ نے، اور وہ خبر کیا تھی کہ تم لوگوں کی ساری نیکیاں جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ تو جب بھی آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیشہ کوشش کریں کہ عزت سے بات کریں، کیونکہ سم ٹائم ہمارا خیال نہیں ہوتا، ہم ایسی بے ادبی میں بات کر لیتے ہیں کہ ہمیں اس کا خیال نہیں ہوتا، اور ہمارے اس بے ادبی کی وجہ سے ہم نے زندگی بھر جتنی